اب بغلی جو باتیں ہیں وہ بھی درویشانہ باتیں ہیں. درویشانہ باتوں میں بہت سکون ملتا ہے. سنے ذرا. داتا علی اجمیری نے کوئی مکان نہیں بنایا، جائیداد نہیں بنائی، کیا بات ہے. اولاد ایک شادی کی، بچے نہیں ہوئے، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی واہ. دین کے لیے. دین کے لیے. 21 دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتے ہیں میں نے گزارا کیا. واہ جی واہ. اور 7 دفعہ ہندوؤں نے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے. آہا. اللہ نے زندگی دی، اس شخص نے زندگی گزار دی. آہا. اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے. ہاں. اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی بات کر رہا ہے. کل دن گزرا ہے ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال، ہاں. معمولی آدمی نہیں، اقبال رحمت اللہ علیہ. واہ. داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے ادھر دیکھو سونے کا دروازہ ہے، ہاں. تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہے. اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، ہاں. سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم. اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ محسن ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. واہ جی واہ. یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے، سید حجویر مخدوم امم. واہ. اور اقبال نے حرم کہا ہے داتا صاحب کے مزار. واہ جی واہ. میں نہیں کہتا، واہ. میں نہیں کہتا وہ حرم. اقبال نے کہا، اقبال اقبال کہا نے کرتے کہا. تھے یہ حرم ہے، حرم ہے. اس لیے کہ یہاں معین الدین اجمیری جیسے لوگ آ کے وظیفے پڑھتے ہیں، واہ جی واہ. کیا بات ہے. وہ چلے کرتے ہیں ہاتھ ہی یہاں. لگا کے گئے. ہاتھ ہی لگا معمولی کے. بات ہے. میں نے کہا آپ کے ذرا قریب ہے. بہت بڑی. ایک انگریز آیا تھا، ہاں. دورہ کر کے گیا واپس. کسی نے کہا لاہور بھی دیکھا ہے؟ ہاں. اس نے کہا دیکھا ہے. کہا شیش محل بھی ہے؟ کہا ہے. ہاں. مینار پاکستان بھی ہے؟ کہا ہے. اس نے کہا یار بڑا کچھ ہے، کچھ ہے دیکھی تو نے؟ ہاں. کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے. اور لاہور میں میں نے ایک قبر دیکھی ہے. واہ. وہ قبر اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے. واہ. دل قبضے میں ہے اس درویش کی، ہاں. اس صوفی کے قبضے میں. ہمارے نیڑے ہے نا ذرا، ہاں. اس طرح کی قدر و منزلت نہیں ہے. ورنہ حضرت اجمیری، واہ. حضرت بابا فرید صاحب، واہ. یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا، حضرت سلطان باؤ جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے تھے. کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھائی، علی اجمیری بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی. تو ان صوفیاء کا پیار، اولیاء کا پیار. نسائی شریف واہ. سنو، نسائی کا حوالہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی. نسائی شریف عرض کر رہا ہوں. ہاں. اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود. کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی، واہ جی لیکن واہ. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تکرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے. واہ جی واہ. تکرار کریں گے تکرار کر. اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، ناز کے ساتھ. واہ. دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے. واہ. اللہ خود چاہے گا یہ بولے. بولیں. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو، تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے نمازیں تھے، پڑھتے تھے. واہ جی جو واہ. ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا، واہ. جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا. یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں. واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہے، ہاں. کیونکہ تو گناہ زیادہ، پاپ زیادہ. ہاں. تو وہ عرض کریں کہ مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں تب جائیں ہم گے. تو جنت اللہ میں فرمائے گا جائیں گے. اذهبوا سبحان فاخرجوا اللہ. منهم سبحان اللہ. من عرفتهم. واہ. جاؤ، یہ لفظ ہے حدیث کے. اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ، واہ. اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل جنت میں کر دو. داخل کر دو. واہ جی واہ. یہ اللہ اختیار دے گا اپنے واہ. نیک بندوں کو. کیا بات. یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے نا، من عرفتہم، ہاں. جس جس کو تم پہچانتے ہو، واہ. جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں. جاؤ. اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے، ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، واہ. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا. واہ. وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف، فرشتے لے جا رہے تھے. ولی جنت میں جا رہا تھا تو اللہ نے ملاقات کرا دی. واہ. ملاقات کس نے کرائی؟ اللہ نے. نہیں، کس نے کرائی؟ اللہ نے. اللہ. اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی اللہ کراتا ہے. کرواتا ہے. اللہ نے ملاقات کرا دی. تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دوڑا بابا جی سے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچان کرا. کہ حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے، میں نے وضو کرایا تھا. واہ. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے اللہ واہ جی واہ. کیا بات ہے.
دیکھا یہ باتیں سنا کریں. اسلام تازہ, آپ کو اسلام کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے, جو روح ہے تازہ ہو جاتی ہے, ایمان جا جاتا ہے, دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لیں, یہ سنیں. مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قوت الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی, مشرق سے لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے. ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا, ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی, یہاں تک کہ وہ یروشلم سے جا کر. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. مشرق والے جتنے بھی مشرق والے ہیں نا مسلمان, سوچ میں رکھیں, آپ لوگوں سے آنا ہے ساری آواز, آپ لوگوں نے ساتھ دینا. مشرق میں کون ہے؟ پاکستان. یاد رکھیں, ہندوستان اور پاکستان کے مجاہدین اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, سپاہی سولجر اکٹھے ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تیا پانچا ہو کے رہ جائے گا ان سب کا. ٹھیک ہے, یہ لیں, یہ سنیں, یہ دیکھیں, یہ ویزیے نکال دی, سب کچھ نکال دیے, دیکھ لیں. اللہ ہی نہیں کوئی, اللہ ہی نہیں کوئی. یاد رکھیں, میں آپ کو ساری جیسے جیسے کوئی ویڈیو آتی ہے ساتھ ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ دیکھ لیں کیسے کیسے گمراہ کیے جائے. علاج کوئی نہیں, بس آپ کو ویل چیئر دے دیں گے جی, گاڑیوں پہ جائیں, یہ وہ کریں, لیکن علاج نہیں آپ کا ہو سکتا, کیونکہ میڈیکل تو شیطان کی اسٹڈی ہے, تو شیطان تو علاج نہ کر سکتا انسان کا. انسانی جسم کا علاج تو حکیم نے کرنا ہے, حکیم کے ذمے میں آتا ہے. تو حکیم تو ہے وہ سیدھا سیدھا سیکھنے کا نام, وہ سیکھیں گے تو علاج کریں گے نا. علاج مالتا تو کرنا بڑی دور کی بات ہے. یہ لیں, یہاں پہ یہ سنیں, یہ دیکھیں غزہ کے بعد. یقین کریں میں اس باتیں کر لوں آپ سے, دیکھیے شاید ہمارا امید ہماری ساری دنیا سے ختم ہو جائے, پاکستان سے پاکستان سے ختم ہو, پوری دنیا سے امید ختم بھی ہو جائے. یہ لفظ میرا پورا دنیا کو سنا دے, اور یہی میری بات نہیں, یہ فلسطینی عوام کی آواز میں بتا رہا ہوں. شاید ہمارے امید دنیا سے ختم ہو جائے. پاکستان